وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ یا من بدا جمالک من کل ما بدا بادا ہزار جان کے مقدس تو رافدہ مائم مدحت محمدم بمقالتی لاکم مدحت مقالتی بمحمدی محمد بشر لیس کالبشر محمد بشر لیس کالبشر قل یاقوت حجر لیس کالحجر۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد عدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام شفیع امت شاہ خوباں جان جانا شہنشاہ حسینہ سید سروراں سیاہ لا مکاں تتیمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں رازدان ماؤہا شاہد ماتغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، جس طرح آپ حضرات جانتے ہیں کہ 18 ذی الحج کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، آج میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فضائل بیان کروں گا، اور زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک پہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے حالات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مجھے تو خیر کئی سالوں کے بعد یہ ذی الحج کے موقع پر یہاں پاکستان میں یہ موقع ملا ہے آپ کی بارگاہ ناز میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کا۔ عموماً حالت میں لوگ حضرت عثمان غنی کے حالات بیان نہیں کرتے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن پر کرب و بلا سے بھی زیادہ تکالیف اور مصائب کا جن کو سامنا کرنا پڑا ہے۔ کربلا میں تو 10 دن پانی بند تھا، اور حضرت عثمان غنی کے لیے 40 دن لوگوں نے پانی بند رکھا۔ ایون کہ آپ کے جنازہ مبارک کو رات کے وقت دفنایا گیا، اور جنازے کے اوپر پتھروں اور تیروں کی بارش کی گئی، اور وہ بھی حضرت ام المومنین نے جو ہے اعلان کیا کہ میں بحیثیت تمہارے سامنے کھڑی ہوتی ہوں، اور خبردار کسی نے حضرت عثمان غنی کے جنازے میں مزاحمت کی تو، اور جنت البقیع میں ایک طرف آپ کو دفنا دیا گیا، جس کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غنی ہونے کا لقب عطا فرمائے، جن کی سخاوت کے چرچے زمین اور آسمان پر ہوں۔ تو پتہ چلا جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اس پر آزمائشیں بھی اتنا زیادہ آتی ہیں۔ میں اکثر ایک بات مولانا روم کے حوالے سے کہا کرتا ہوں کہ آپ بتاتے ہیں لوگوں کو مثال دے کر کہ جس کے ساتھ اللہ کا تعلق ہوتا ہے اللہ اسی کو آزماتا ہے۔ وہ لیلا مجنوں کی مثال دے کے مولانا روم سمجھاتے ہیں، میں لیلا خیرات کر رہی تھی تو مجاذیب پڑے ہوئے تھے، ایک مجذوب کھڑا ہوا، اس نے کہا میں جا رہا ہوں۔ مجنوں کھڑا ہوا لیلا سے خیرات لینے کے لیے، تو جو اوریجنل مجنوں تھا اس نے کاسا دے دیا، بھائی میرا بھی کاسا لے جاؤ اور میرے لیے بھی خیرات لے کے آنا۔ تو جب وہ لے کے گئے تو اس پاگل نے اپنا کاسا آگے کیا، جب دوسرا کاسا کیا تو لیلا نے سوال کیا یہ کس کا ہے؟
تو اس نے کہا یہ مجنوں کا ہے، اس نے وہ توڑ دیا۔ جیسے ہی وہ کاسا توڑا، واپس آ کر مجنوں نے پوچھا میرے لیے کچھ نہیں لائے؟ انہوں نے کہا مجنوں تیرا نام سنتے ہی لیلا نے تیرا کاسا توڑ دیا ہے۔ وہ اٹھ کے محو رقص ہو گیا۔ کسی نے کہا نادان تیرا کاسا توڑ دیا اور تو رقص کر رہا ہے اور عالم واجد میں ہے۔ اس نے کہا واجد کاسا توڑنے پر نہیں، بات یہ ہے تمہارے کاسے کیوں نہیں توڑے؟ میرا توڑا ہے، مجھ سے تعلق تھا تو میرا کاسا توڑا ہے، ورنہ تو تمہارے بھی کاسے توڑ دیے جاتے۔ تو پتہ چلا اللہ اسی کو آزماتا ہے جس سے تعلق ہوتا ہے۔ یہ فرعون کو دیکھیں، نمرود کو دیکھیں، کئی ہزار سال زندہ رہے، ایک دن بھی سر میں درد نہیں ہوا۔ اور پھر جب نمرود کو مروایا تو ایک لنگڑے مچھر سے مروایا، اور وہ جو اس کی لٹریشن ہوتی تھی وہ بھی آپ کے سامنے، چونکہ موضوع نہیں ہے اس پر بھی میں بات کرتا۔ حضرت عثمان غنی کا موضوع ہے، جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ اس پر اتنی آزمائشیں آتی ہیں۔ جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ابو ہریرہ تجھے مجھ سے کتنا پیار ہے، کتنا محبت ہے؟ اس نے کہا حضور بہت زیادہ محبت ہے۔ فرمایا پھر تیار ہو جاؤ، تم پر آزمائشیں ایسے آئیں گی جیسے پہاڑ سے پانی اترتا ہے۔ اور ہمارا تو مزاج یہ بن گیا ہے، ہم کہتے ہیں جی ہم بڑے عاشق رسول ہیں، ہم بڑے اللہ اللہ کرنے والے ہیں، ہم جی اتنی محبت رسول میں میلاد بھی کرواتے ہیں، فلاں بھی ہمارے مسائل ہیں، پھر آزمائشیں آ رہی ہیں، کیوں آ رہی ہیں؟ جبکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کو اللہ اور اس کے رسول سے پیار ہوگا اس پر آزمائشیں آئیں گی۔ مجھے بتاؤ جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، جس کو مقام محبوبیت نصیب ہوا ہو، ان کا عالم یہ ہے کہ خود بھی گئے اور اپنے سارے خاندان کو راہ خدا میں شہید کروا دیا۔ تو جو ان کے اللہ کے مقربین ہوتے ہیں ان پر آزمائشیں آتی ہیں، تو ان میں سے ایک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی جنت میں رفیق ہوتا ہے، جنت میں ساتھی ہوتا ہے، اور میرے رفیق جو ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور ایک مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جبل احد پر تشریف لے گئے اور جبل احد پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اب دیکھیں نا، ہر ایک کے لکھنے کا انداز جدا ہے۔ عاشقوں نے بھی اس حدیث کو نقل کیا اور دوسرے لوگوں نے بھی اس کو بھی نقل کیا۔ تو جو دوسرے تھے انہوں نے کہا جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ پہ کھڑے ہوئے، جبل احد پہ کھڑے ہوئے، تو وہ پہاڑ لرزے میں آ گیا، کانپنے لگ گیا، ہیبت کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روب کی وجہ سے، آپ کے دبدبہ کی وجہ سے۔ اور ایک نے یہ لکھا کہ بار نبوت کو نہ اٹھا سکتا تھا، اس لیے لرزنے لگ گیا، ہلنے لگ گیا۔ مگر عاشقوں نے کہا جب یار کے قدم لگے جبل احد کو، اور قدموں کو، اور جبل احد کو قدم بوسی کرنے کا موقع ملا تو وہ واجد میں آ گیا اور لرزنے لگ گیا۔ اچھا پتھر ہو جنس کا، محبوب کے قدم لگے اس پر بھی واجد طاری ہو جاتا ہے، اور انسان ہو محبوب کے قدموں سے جڑے پھر واجد کی کیفیت طاری نہ ہو، وہ پتھر اچھا نا۔ اور پھر اس کی کیفیت بھی یہ، میرے آقا نے فرمایا ھذا جبل نحبنا ونحبہ ویحبنا ویحبہ، ایک ہی بات ہے کہ یہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، میں اس سے محبت رکھتا ہوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا اے پہاڑ ٹھہر جا، تو نہیں جانتا تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی پتھر محبت رکھے، آپ سے محبت رکھے پتھر، تو بتائیے آپ کو معلوم ہوگا؟ نہیں ہوگا کہ یہ پتھر مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ آپ کہیں گے جی مجھے تو یہ تصویر پتھر کی تھی، اچھی لگی، میں ہاتھ میں رکھتا ہوں، محبوب ہے، مجھے بڑی عزیز ہے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن پتھر کی محبت تو نہیں چھپ سکتی۔ میرا نبی تو وہ ہے جس کی نگاہ نبوت سے پہاڑوں اور پتھروں کی محبت بھی نہیں چھپ سکی۔ اور پھر لوگ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ میں نے کہا وہ کون سی تمہاری دیوار ہے جس کے پیچھے کا نبی علم نہیں رکھتا؟ میرا نبی تو وہ ہے جس کی نگاہ سے جو جبل احد کی محبت نہیں چھپ سکی۔ اچھا، سرکار کے قدموں پہ بوسہ دے کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ارشاد فرمائے یہ پتھر تھا، آپ سے محبت رکھتا تھا، آپ جانے پتھر جانے، ہمیں کیوں بتایا؟ بھائی جبل عیر ہے وہ بھی مدینے میں ہے، 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہ جلا ہوا ہے، کوئلے کی طرح پتھر ہے،
کالا ہے۔ میرے آقا نے جبل احد کے بارے میں فرمایا یہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، میں اس سے محبت رکھتا ہوں، یہ جنتی ہے، اور اس کے بارے میں فرمایا یہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، جہنمی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کے مدینے کے پہاڑ محبت رکھیں، آپ جانے پہاڑ جانے، بغض رکھیں آپ جانے پہاڑ جانے۔ اچھا مدینے میں اگر بغض والے رہ سکتے ہیں تو پاکستان میں بھی تو رہ سکتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ تو پتہ چلا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سارے محبت والے بھی نہیں ہوتے، سارے بغض والے نہیں ہوتے۔ جب پتھر ایک جیسے نہیں ہو سکتے محبت اور بغض کے معاملے میں، تو یہ انسان کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ پھر آپ کہیں جی وہ بھی قرآن پڑھاتے ہیں، یہ بھی قرآن پڑھاتے ہیں، وہ بھی محبت کا درس دیتے ہیں، یہ بھی محبت کا درس، ارے وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ میں تم سے پوچھتا ہوں جب محبت کے معاملے میں پتھر برابر نہیں ہو سکا تو تمہارے قرآن پڑھانے والے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے یہ محبت کرتے ہیں آپ جانے اور یہ جانے، ہمیں کیوں بتایا؟ فرمایا تمہیں کیسے پتہ چلے گا؟ نبی کی نگاہ کے سامنے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، اور پھر تم کیسے اندازہ لگاؤ گے جنتی کون ہے جہنمی کون ہے؟ یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، اگر تم نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے تو جو مجھ سے محبت کرے وہ جنتی ہے، جہنمی دیکھنا ہے جو مجھ سے بغض رکھے وہ جہنمی۔ ذرا غور کریں، میرے آقا کھڑے ہو گئے اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ قادری ہیں، واجد یا نقش بندیوں کو آتا ہے یا چشتیوں کو آتا ہے، قادریوں کو ذرا واجد کم آتا ہے۔ وہ قادری ہونے کے باوجود وہ لکھتے ہیں کہ جو لوگ صوفیاء کے واجد پر اعتراضات کرتے ہیں ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ پتھر بھی جبل احد بھی یار کے قدموں سے لگے تو اس پر بھی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، تم پر کیفیت طاری نہیں ہوتی، تو تم سے تو پتھر اچھے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اور میرے آقا کی نگاہ ہے کہ پتھر کی محبت نہیں چھپ سکی، اور پھر دوسری نگاہ یہ ہے آپ کا نبی ہونا روز روشن کی طرح آیا ہے، صدیق اکبر کا صدیق ہونا یہ بھی روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اب جن کے بارے میں فرمایا دو شہید کھڑے وہ تو ابھی زندہ ہیں، شہید ہوئے نہیں، یہ بھی نگاہ نبوت ہے، بتا رہے ہیں یہ بھی کل کو شہید ہوں گے۔ ایک حضرت عثمان غنی تھے، ایک حضرت مولا علی تھے۔ عزیزان محترم، حضرت عثمان غنی کے نکاح میں سرکار کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آئیں۔ پہلے حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں آئیں، آپ کا وصال ہو گیا۔ پھر حضرت ام کلثوم، حضرت عثمان غنی وہ ہیں جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان غنی تو وہ ہے کہ میری اگر ایک بیٹی فوت ہو جاتی یکے بعد دیگرے 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ وہ حضرت عثمان غنی تو اعلیٰ حضرت نے اسی لیے کہا نا کہ نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ اچھا میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، ہم لوگ کتنے عجیب ہو گئے ہیں، ہماری زبانیں کچھ کہتی ہیں دل کچھ کہتا ہے۔ معاذ اللہ میں کوئی منافقت کا فتویٰ نہیں دے رہا، لیکن توجہ دلا رہا ہوں، ہماری زبانیں عجیب ہو گئی ہیں، زبان کچھ کہتا ہے کچھ کہتی ہے، دل کچھ کہتا ہے۔ اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، حضرت عثمان کو ذوالنورین کس وجہ سے کہتے ہیں؟ بھائی سرکار کی دو صاحبزادیاں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بھائی سرکار کے دو نور آپ کے گھر میں آئے تو آپ ذوالنورین بن گئے۔ بھائی کملے لوگ زبان سے حضرت عثمان غنی کو تو ذوالنورین مان لیتے ہیں، جس نبی کی وجہ سے وہ نور والے بنے اس نبی کے نور کا انکار کرتے ہیں۔ بھائی کیسی زبان اور کیسا دل کا رشتہ ہے۔ بھائی دیکھو نا، کسی مسلک کا اور مکتبہ فکر کا بندہ ہو، ہمارا مسلک تو درد ہے، ہم تو عشق اور محبت والے لوگ ہیں، تصوف والے ہیں۔ میں سب کو یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ تم زبان اور دل کا رشتہ ایک کیوں نہیں کرتے؟ تم حضرت عثمان کو ذوالنورین مانتے ہو، دو نوروں والا، اور نبی کے نور کا انکار کرتے ہو۔ اچھا مدینہ جب بھی کوئی جائے نا تو جی کہاں گئے تھے؟ مدینہ منورہ۔ کسی مکتبہ فکر کا ہو، میں نام نہیں لیتا، مدینہ منورہ۔ غور کرو مدینہ منورہ کا معنی کیا ہے؟ نور والا شہر، جن کی وجہ سے یہ شہر بھی نور والا بن گیا، تم اس نبی کے نور کو نہیں مانتے۔ بھائی حضرت جعفر طیار، جعفر طیار، طیار کا معنی ہے پروں والا، اڑنے والا۔ حضرت جعفر طیار حضرت علی کے بھائی ہیں،
آپ شہید ہو جاتے ہیں، اور اللہ نے اجازت دی، وہ چلتے پھر رہے، چل پھر رہے، میرے آقا نے دیکھا اور سلام کا جواب دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نظر نہیں آ رہا، آپ کس کو سلام کا جواب عطا فرما رہے؟ فرمایا حضرت جعفر طیار کو اللہ نے اجازت دی ہے، وہ یہاں سے گزر رہے تھے، حضرت ابن رواحہ بھی ساتھ تھے، اور انہوں نے مجھے سلام کیا ہے، میں نے جواب دیا ہے۔ اس دن کے بعد کسی نے جعفر بن ابی طالب نہیں کہا، کوئی شیعہ ہے، دیوبندی ہے، سنی ہے، کوئی ہے، سارے کہتے جعفر طیار۔ بھائی تم جعفر طیار کیوں کہتے ہو؟ کہتے نبی نے فرما دیا۔ تو میں نے کہا جو نبی فرما دیں وہ جعفر بن ابی طالب سے جعفر طیار ہو جائیں، تم اس کو تو جعفر طیار مانتے ہو، جیسے نگاہ نے بتایا اس کے نگاہ علم غیب کو نہیں مانتے۔ یہ تمہاری کیسی زبان اور دل کا رشتہ ہے؟ اچھا صبح صبح کھڑے ہوتے ہیں، وہ جی حسد ہو گیا، بد عقیدگی ہو گئی، جناب بد اعتقادی ہو گئی، بد عملی ہو گئی، غیبت میں پڑے گئے، شہوت بیدار ہو گئی، فلاں مسئلہ ہو گیا۔ ارے تم اپنے آپ کو مریض تو مانتے ہو، پھر علاج بھی کراؤ۔ وہ کہتے ہیں مرض لاگو ہو گئے ہیں، اب علاج کہاں سے کرائیں؟ میں نے کہا اگر تمہیں زبان اور دل کا رشتہ ایک ہوتا تو تمہیں پتا ہوتا کہ پہلے تو کبھی تکلیف نہیں کرتے، رمضان المبارک میں کہتے بیٹے جاؤ قرآن حکیم لے آؤ، ارے حکیم تو تمہارے گھر میں موجود ہے، حکیم بھی مانتے ہو مگر اسے علاج کروانا گوارا نہیں کرتے۔ یہ کیسی زبان اور دل کا رشتہ ہے؟ پتہ چلا یہ زبان سے ہی مانتے ہیں، دل سے نہیں مانتے۔ تو بہرحال حضرت عثمان غنی وہ ہیں جنہوں نے امت پر بہت احسانات کیے ہیں۔ بیر روما ایک یہودی کی ملکیت تھا، صرف ایک کنواں تھا میٹھے پانی کا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس یہودی کے پاس گئے کہ یہ کنواں ہمیں دے دو، فروخت کر دو۔ اس نے کہا حضرت حضور والا یہ تو میرا گزر بسر ہوتا ہے، میں بیچ نہیں سکتا۔ تو اس وقت 35,000 درہم کے اندر حضرت عثمان غنی نے وہ کنواں لے کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا جب پانی کی ضرورت تھی۔ اس وقت جب بھی کوئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتا اور کہتا ہے سرکار ہمیں کوئی ایصال ثواب کے لیے ہم نے کوئی کام کرنا ہے، ہمیں کوئی نصیحت کیجئے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے یہ کنواں جو ہے یہ وقف کر دو مسلمانوں کے لیے۔ اچھا یہاں ایک اور بھی بڑی خوبصورت بات ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے، بڑی بخاری لوگوں کو آتی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عاشق رسول ہیں، صحابی رسول ہیں، ان کو اپنی اماں سے بڑا پیار تھا۔ اماں کی اور بیٹے کی محبت ضرب المثل تھی، جب بھی ماں بیٹے کی محبت کا ذکر ہوتا تو حضرت سعد اور ان کی ماں کا ذکر ہوتا۔ تو حضرت سعد کہیں چلے گئے، اماں کا وصال ہو گیا، جب واپس آئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی ماں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، وہ دنیا سے چلی گئی ہیں، کیا کروں؟ میرے آقا نے فرمایا یہ کنواں خرید کے اپنی ماں کے لیے ایصال ثواب کے لیے وقف کر دو، اور یہاں پہ لکھ دو ھذا بئر لأم سعد، یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے، اور اس کنویں سے صحابہ بھی پانی پیتے تھے، میرے مصطفیٰ کریم بھی پانی پیتے تھے، اور دوسرے تابعی بھی بعد میں پانی پیتے رہے۔ میرا سوال یہ ہے جس پر کسی انسان کا نام لگ جائے وہ تو کھانے پینے کی چیز حرام ہو جاتی ہے، میرے آقا نے فرمایا ھذا بئر لأم سعد۔ سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ فرمایا یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے، سرکار خود بھی پانی پیتے رہے۔ فتویٰ لگانے والوں ذرا ہوش کے ناخن لیا کرو، بڑی سبقت لسانی کرتے ہو، بات بات پہ فتوے دیتے ہو، سوچ تو لیا کرو یہ فتویٰ کہاں تک جاتا ہے۔ اور یہ بخاری شریف ھذا بئر لأم سعد۔ ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں حضرت عثمان غنی تشریف لائے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرمائیں، آپ میرے گھر میں جلوہ فرما ہوں، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ محبت دیکھیں۔ اب جب حضرت عثمان غنی دعوت کا ٹائم لے کے سرکار سے چلے گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ چلنے لگیں گے گھر سے تو مجھے فرمائیے گا، میں آؤں گا اور آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا اے عثمان میں خود آ جاؤں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرمائیں مجھے بلا لیجئے۔ حضرت عثمان غنی جاتے ہیں، میرے آقا قدم جب وہاں سے چلتے ہیں آپ کے قدم قدم پہ حضرت عثمان غنی گنتی کرتے آ رہے ہیں۔ میرے آقا نے دیکھ لیا، اگرچہ نگاہ نبوت جانتی ہے۔ میرے آقا نے پوچھا عثمان کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وعدہ کیا ہے اللہ سے کہ آج تیرا محبوب اپنے گھر سے میرے گھر تک چل کے آئے گا، ہر قدم پہ میں محبوب کے صدقے غلام آزاد کروں گا۔ یہ محبت ہے۔ حضرت عثمان غنی کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا کہ جاؤ مکے کے مشرکین سے بات چیت کرو،
آپ وہاں پہ تشریف لے گئے. یہ بات ذرا مشکل ہے، اس کو ہضم کرنا اور پچانا ذرا مشکل ہوگا. بات سچی ہے. آپ کو پتہ ہے میں جو بات کرتا ہوں دلائل کے ساتھ کرتا ہوں، ایسے نہیں بھئی ایسے کر دی کہ ہوا میں کسی کی بات سنی. نہیں، مجھے آپ یہ بتائیں، ایمان سے بتائیں، ہمیں قرآن کا زیادہ پتہ ہے یا حضرت عثمان غنی کو زیادہ پتہ ہے؟ بولو تو صحیح یار. آپ اپنی زبان سے بولیں گے گواہی ہو جائے گی. اور مجھے تو آج کل یہ محسوس ہوتا ہے شاید میں قبرستان میں تقریر کر رہا ہوں، کوئی بولتا ہی نہیں. میں یہ نہیں کہتا زور سے سبحان اللہ کہو، چلو پتہ تو چلے تم بیٹھے اور کچھ نہیں تو انا للہ ہی پڑھتے رہو. تو حضرت عثمان غنی کو قرآن کا زیادہ پتہ ہے یا ہمیں؟ حضرت عثمان غنی کو پتہ ہے. آپ جامع القرآن ہیں، اپنے ہاتھ کو سرکار نے عثمان کا ہاتھ فرمایا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اور قرآن فرماتے ہیں اتم الحج والعمرۃ للہ. یاد رکھو حج اور عمرہ صرف کس کے لیے ہے؟ بولیے کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ حج اور عمرہ کس کے لیے؟ یہ قرآن فرما رہا ہے، یہ نص قطعی ہے. لیکن قربان جائیے حضرت عثمان غنی کی قرآن دانی پر. جب آپ تشریف لے گئے مشرکین نے کہا اے عثمان غنی تم تو عمرہ کر سکتے ہو، تم سعی کر سکتے ہو، تم طواف کر سکتے ہو، ہم تیرے نبی کو نہیں آنے دیں گے. کیا عثمان غنی کے ذہن میں یہ آیت نہیں تھی؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو. حضرت عثمان غنی نے اتم الحج والعمرۃ للہ نہیں پڑھا تھا؟ آپ نے کیوں فرمایا میں نہیں کرتا عمرہ، میں نہیں کرتا طواف، میں نہیں کرتا سعی؟ جب تک میرے محبوب شامل نہیں ہوں گے اس عبادت میں نہیں کر سکتا. مجھے بتائیں حضرت عثمان غنی کو قرآن نہیں آتا تھا؟ لیکن آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا عبادت رب کی کرتے ہیں، محبت سرکار سے کرتے ہیں. جس عبادت میں محبت رسول شامل نہ ہو وہ عبادت نہیں ہوتی. پتہ چلا جو نظریہ ہے عثمان غنی کا، جو نظریہ ہے امیر المومنین کا، وہی نظریہ ہے سارے مومنین کا. ڈاکٹر پروفیسر محمد ارشد شاہ صاحب نقیبی، جماعت اہل سنت، مسلک اہل سنت، نعرہ حیدری. آپ کو بات سمجھ آئی ہے؟ بھئی اتم الحج والعمرۃ للہ، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں عبادت اللہ کی کرو، محبت رسول اللہ کی کرو. اچھا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت تو اس وقت ہوتی ہے جب کسی کو دیکھا جائے، ہم نے تو اللہ کو دیکھا ہی نہیں، ہم کیسے محبت کریں؟ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، فقد احب اللہ، اس نے اللہ سے محبت کی. تم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کے مظہر کو تو دیکھا ہے. من رانی فقد را الحق، تو جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. تو تم مجھ سے محبت کرو، میری محبت اللہ کی محبت ہے، میری محبت خدا کی محبت سے جدا نہیں ہے. ابن عربی کو دیکھے تو وہ تو بہت آگے چلے گئے. انہوں نے کہا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما وکان نطقہ نطق الحق وکان فعلہ فعل الحق وکان قولہ قول الحق وکان قلبہ میدان تجلی الحق من رآنی فقد رأى الحق. ترجمہ نہیں کروں گا، آپ سمجھیں میں نے کیا کہا ہے. ہر بات کا ترجمہ نہیں ہوتا قبلہ. تو فرمایا اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے ہے. تو حضرت عثمان غنی نے ترک کر دیا، کہا جس عبادت میں میرے مصطفیٰ کی محبت نہیں ہوگی وہ عبادت میں عبادت ہی نہیں سمجھتا. اب مجھے بتائیں جو مدینے نہیں جاتے اور کعبے کو چمٹے پڑے رہتے ہیں، کوئی سمجھ نہیں ہے آپ کو؟ اچھا یہاں بھی ان لوگوں کو دھوکہ ہے. اگر کوئی مکے جاتا ہے 1 دینار ایک ریال خرچ کرتا ہے 1 لاکھ کا ثواب، 1 نیکی کرتا ہے 1 لاکھ کا ثواب، اور 1 گناہ کرتا ہے تو 1 لاکھ کا گناہ. یہ ہے مکے کی صورتحال. میں ادب کی بات بتا رہا ہوں، آپ کو باغی نہیں کر رہا کہ مکے نہ جائیں. مکے جائیں، ہر وقت جائیں، لیکن مدینے کو چھوڑ کے مکے میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اکثر جاتے ہیں نا، ہمارے سامنے ایک نہیں 20 لوگ ہیں جو مکے جاتے ہیں مدینے جاتے نہیں، اور ایسے بھی ہیں جو مدینے جاتے ہیں مکے نہیں جاتے. میں کہتا ہوں مدینے جاؤ، اور مکے بھی اس لیے جاؤ کہ محبوب نے بھیجا ہے. کعبے جاؤ لیکن مدینے ضرور جاؤ کہ کعبے کے پاس جا رہے ہیں. بیلنس برابر رکھو. تو اب جو مکے چمٹے رہتے ہیں جی ہم مدینے نہیں جاتے، مکے پڑے رہتے ہیں. میں نے کہا تمہارے اعمال میں بچے کا بھی کچھ نہیں. بھائی کیسے؟ نیکی کرو تو 1 لاکھ، گناہ کرو تو 1 لاکھ، نماز پڑھو تو 1 لاکھ،
اب مدینے جاؤ نا تو نماز ایک پڑھو 2.5 لاکھ کا ثواب ہے۔ میں نے نہیں کہا، دوسروں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، میں اپنی کتاب کا حوالہ نہیں دیتا، دوسروں نے لکھا ہے جو مدینے جانے کے منکر ہیں، انہوں نے کہا مدینے جاؤ 2.5 لاکھ کا ثواب ہے۔ میں نے پڑھا اس کو، بھائی 2.5 لاکھ کا ثواب مدینے کیسے؟ ہم نے سنا تھا 50,000 کا ثواب ہے یا 1,000 کا ثواب ہے، ایک نماز کا 1,000 کا ثواب ہے، بخاری میں حدیث ہے، ترمذی شریف میں 50,000 کا ثواب ہے۔ یہ مولانا نے 2.5 لاکھ کیسے کر دیا؟ پڑھو تو صحیح، ہمارا نہیں دوسروں کا مولوی ہے۔ اس نے کہا 2.5 لاکھ کا ثواب اس لیے ہے کہ میرے آقا نے دعا کی تھی، اے اللہ اپنے حرم سے میرے حرم کی برکات کو دگنا کر دے، اے اللہ میرے حرم سے اپنے حرم سے میرے حرم کی برکات کو دگنا کر دے۔ جو یہ مانتا ہے کہ نبی کی دعا مستجاب الدعوات ہوتی ہے، نبی کی دعا قبول ہوتی ہے، تو جس نے ایک نماز مدینے میں پڑھی، مکے میں 1 لاکھ اور دگنا کتنا ہوتا ہے؟ اور 50,000 تو اضافی ہے، کتنا ہوا؟ تو کہا جب کوئی مکے جاتا ہے 1 لاکھ کا ثواب ہے، جب مدینے جاتا ہے 2.5 لاکھ کا ثواب ہے۔ تو مدینے میں اگر کسی سے کوئی خطا ہو گئی، خطا 1، نمازیں 2.5 لاکھ، خطا 1، جزا 2.5 لاکھ، اور مکے جب جاتا ہے خطا بھی 1 لاکھ، ثواب بھی 1 لاکھ، یہ تو بیلنس برابر ہی کر کے آئیں گے نا۔ تو عافیت تو پھر مدینے میں ہے، سرکار کے قدموں میں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آئی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، تو آپ نے کات سالی ہو گئی، کچھ نہیں ہے کھانے پینے کے لیے۔ حضرت عثمان غنی نے 1000 غلے کے اونٹ منگوائے اور امت مسلمہ کے اندر تقسیم فرمائے، لنگر فراہم کیا۔ آپ اتنے سخی تھے کہ آپ نے مینا کے اندر زمین خریدی ہوئی تھی، اور جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتے آپ اعلان کرتے تھے، لوگوں کسی حاجی کو کھانا خرید کر کھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے لنگر خانہ قائم کر دیا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی، حضرت صدیق اکبر آئے حج پر، نماز قصر پڑھی، مسافر تھے۔ حضرت فاروق اعظم آئے، نماز قصر پڑھی، مسافر تھے۔ حضرت عثمان غنی آئے، آپ نے نماز مینا عرفات میں پوری پڑھی ہے۔ لوگوں نے سوال کیا آپ نماز کیوں پوری پڑھتے ہیں؟ فرمایا وہ تو مکہ چھوڑ کے گئے، ہم نے تو مکے میں زمین خرید رکھی ہے، لنگر خانہ قائم کر رکھا ہے، مینا میں میرا مکان موجود ہے۔ آپ نے یہ بھی مسئلہ حل کر دیا کہ جو مسافر ہو وہ نماز مینا عرفات میں قصر پڑھے، جو مقیم ہے اس کو بھی پوری پڑھنی پڑے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ وہاں جا کے لڑتے ہیں 2 پڑھے 4 پڑھے، میں نے کہا تم 2 پڑھو تب بھی ہو جائے گی، 4 بھی چلو مجتہد بن جاؤ، کوئی بات نہیں، لڑو نہیں۔ تو حضرت عثمان غنی نے 1000 اونٹ منگا کے غلے کے تقسیم فرما دیے، تقسیم ہو گئے۔ رات کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کرتے ہیں، نیند میں دیکھتے ہیں میرے آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، فرماتے بڑا خوبصورت آپ نے جوڑا زیب تن فرمایا ہوا ہے، بڑے خوبصورت گھوڑے پر ہیں، بڑی خوبصورت نالین زیب تن فرمائی ہوئی ہے، اور بڑے خوش ہو کے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسا لباس کبھی نہیں دیکھا، ایسی سواری قیمتی کبھی نہیں دیکھی، آقا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا آج عثمان نے میری امت میں غلہ تقسیم کیا ہے، اور میرے رب نے سیدنا عثمان غنی کی جنت میں شادی رچائی ہے، میں شادی میں شریک ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ عثمان غنی وہ ہے جو دنیا میں پھرتے ہیں اور جنت میں شادی رچائی جاتی ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی کی شان ہے۔ ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، ایک شخص آیا، آپ نے اس کی آنکھوں کو دیکھا، فرمایا تیری آنکھوں میں زنا کے اثرات دیکھتا ہوں۔ وہ تھا جلا ہوا، اس کے جناب اندر کوئی بغض پل رہا تھا۔ اس نے کہا کیا آپ پر بھی وحی نازل ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا وحی نازل نہیں ہوتی۔ تو نے نہیں سنا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی نگاہیں فراست سے ڈرو، یہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے سب کچھ دیکھ لیتا ہے۔ اچھا میں کبھی کبھی مزاج پڑھتا ہوں نا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بڑے نرم مزاج تھے۔ آپ نے حضرت عثمان غنی نے فرمایا تیری آنکھوں میں زنا کے اثرات دیکھ رہا ہوں۔ اس نے پھر تسلیم کیا۔ حضرت امام اعظم ایک نوجوان وضو کر رہا تھا، آپ وضو کے مستعمل پانی کو دیکھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا نوجوان یہ گناہ کر کے آیا ہے؟ اس نے عرض کیا حضور آپ کو کیسے پتا؟ فرمایا ابھی یہ بہتا ہوا جا رہا تھا، تیرا گناہ میں دیکھ رہا ہوں۔
قدموں میں گر گیا. حضور آپ کو کیسے پتہ چلا؟ یہ مشینیں تو بڑی بڑی ڈاکٹروں نے اب بنا لی ہیں, مجھے بتائے کوئی گناہ بہتا ہوا دکھا دے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی وضو کرتا ہے گناہ بہہ جاتے ہیں. منہ میں پانی ڈالتا ہے منہ کے گناہ, ہاتھوں پہ پانی ڈالتا ہے ہاتھوں کے گناہ, سارا جسم طیب و طاہر کر دیتا ہے یہ وضو. اور وضو کر کے جو سوتا ہے ساری رات اس کی جو روح ہے عرش معلیٰ کے گرد طواف کرتی رہتی ہے, مر جائے تو شہادت کی موت ہے. ہم جس مسواک کو کچھ نہیں سمجھتے, مسواک جیب میں ہو ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہڈی نہیں ٹوٹتی. مسواک آپ کرتے ہیں عادت ہے. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب قریب المرگ ہوگا شیطان آئے گا بہکانے کے لیے کہ اس کی زبان سے کلمہ جاری نہ ہو, تو فرشتہ آئے گا اس کو ایسی کیک مارے گا کہ شیطان دور جا گرے گا. ارے جس سنتوں کو تم نے ہلکا سمجھ کے چھوڑ دیا ہے یہ تو خاتمہ ایمان کا سبب بنتی ہیں اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا سبب بنتی ہیں. آپ کو غور کرنا چاہیے. وقت پھر ختم ہو گیا ہے. ایک بات عرض کر کے آخری حدیث پاک ہے ترمذی شریف کی, پھر انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو جہاں سے بات ختم کر رہے ہیں زندہ رہے تو اگلے جمعے. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے, بات کو سنیے گا, حدیث پاک ہے, کوئی کہانی نہیں, لیلا مجنوں کی داستان نہیں, میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے. میں آپ کے سامنے حدیث رکھ کے سوال پوچھوں گا, آپ نے مجھے ایمانداری سے جواب دینا ہے. میرے آقا جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں, راوی حضرت جابر بن عبداللہ ہیں. ایک صحابی گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مرنے والا ہے آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو حضرت عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا. میرے آقا نے فرمایا انہو کان یبغض عثمانہ, ارے میرے عثمان سے بغض رکھے میں پھر اس کا جنازہ پڑھوں, میں نہیں پڑھتا اس کا جنازہ. میرے آقا علیہ السلام نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا. ترمذی شریف کی حدیث دکھانے کا پابند ہوں. اب میرا آپ سے سوال ہے جو عثمان غنی سے بغض رکھے میرے آقا اس کا جنازہ نہ پڑھے, جو فاروق اعظم سے بغض رکھے کر لو رشتہ داریاں تم قائم, جو صدیق اکبر سے بغض رکھے. نہیں سمجھ آئی؟ سچی بات تو کڑوی لگتی ہے نا آپ کو, پھر آپ کہتے جی عجیب بات کرتے ہیں, یہ جی علیحدہ کرتے ہیں, یہ کوئی انتہا پسندی نہیں ہے. یہی سرکار کے دین کا یہ درس ہے. میرے آقا نے بتایا لوگوں میں نبی عثمان غنی سے بغض رکھنے والے کا جنازہ نہیں پڑھتا. جو قیامت تک میرا امتی ہوگا, میرا چاہنے والا ہوگا, وہ عثمان غنی سے بغض رکھنے والے کا جنازہ نہیں پڑھے گا, فاروق اعظم سے بغض رکھنے والے کا جنازہ نہیں پڑھے گا, صدیق اکبر سے بغض رکھنے والے کا جنازہ نہیں پڑھے گا. اور پھر جو سرکار سے بغض رکھتے ہیں ان کا جنازہ پڑھنا تو بڑا ثواب ہوگا آپ لوگوں کے لیے. رشتہ دار جو ہے, رشتہ داری ٹوٹتی ہے نا جی, جنہوں نے کتابوں میں اپنے منہ کالے کیے, صفحات ورق کالے کیے, آپ کہتے ہیں ہماری رشتہ داری ہے, ہمارا ان سے تعلق ہے, بھاگ بھاگ کے جنازے پڑھتے ہو. یہ تو قبر میں جاؤ گے تو پتہ چلے گا. بہت سادہ سا اصول دوستی کو سر اپنا, بہت سادہ سا اصول دوستی کو سر اپنا, جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.